السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب کے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہباز احمد امید کرتا ہوں جو لوگ جہاں ہیں جہاں سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، پلیز ایک کامنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہماری ویڈیو کہاں تک پہنچتی ہے۔ ان دنوں آپ سوشل نیٹ ورک پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ ہندو مسلمان سوشل نیٹ ورک پہ پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں میوات کے اندر ایک بہت بڑا گھٹنا ہو جاتا ہے، دنگا ہو جاتا ہے، گھر جلا دیا جاتا ہے۔ اس میں چن کر کے مسلمانوں کے دکان توڑے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، پوری طرح سے ان کے پیچھے لگا جاتا ہے اور سلیکٹیو کارروائی ہوتی ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے ایک طبقہ کے لوگوں پر۔ تو میں یو پی کے مکھیہ منتری آدتیہ ناتھ یوگی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے دنگا ہوا، آپ نے کارروائی کی جو کہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ جس نے پتھر بازی کی بالکل ان کو آپ جیلوں میں ڈالیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل جیل میں ڈال سکتے ہیں، جیل میں ڈالیے، بلکہ ہم ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہوا تو ان کو آپ 2 گنا زیادہ سزا دیجیے اگر شوبھا یاترا پہ انہوں نے پتھر بازی کی، لیکن ان کے اوپر بھی تو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ مونو مانیسر جو ناصر جمشید کا قاتل ہے، جنہوں نے باضابطہ ناصر جنید کو جلا دیا، ہر چیز ثبوت پولیس کے پاس موجود، سب چیز جسٹیفائی ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ حرام خور کھلے عام گھوم رہا ہے۔ پرشاسن تمہارے منہ پہ لعنت ہے، ایسی سرکار، نامرد سرکار جو ایک گنڈے کو نہیں پکڑ پا رہی ہے، صرف ایک طبقے کے لوگوں کے اوپر زبردست طریقے سے وار ہو رہا ہے، ان کے دکان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ تو آپ بجرنگ دل والے کو یا RSS، ہندو یوا واہنی، وشو ہندو پریشد کو آپ نے لائسنس دے رکھا ہے؟ کیا ان کے اماں ہندوستان دہیج میں لے کر کے آئی تھی، یا ہندوستان صرف اس کے باپ کا ہے؟ ہندوستان تمام لوگوں کا ہے، تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام برادر کا ہے۔ جتنے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں سب کا ہندوستان ہے، لیکن آپ کو صرف اور صرف مسلمان دیکھتا ہے۔ آپ دھرم کے آدھار پر کب تک راجنیتی کریں گے؟ کب تک دھرم کے آدھار پہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں گے؟ یہ سرکار، اور خاص کر کے میں ان ہندو سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوؤں سے، کہ تم نے کبھی آج تک اتنا دنگا ہوا کبھی بھی دیکھا ہے کسی نیتا کا لڑکا مارا گیا ہو، یا کبھی دیکھا ہے کسی مولوی کا لڑکا مارا گیا ہو، یا کبھی دیکھا ہے تم نے کسی سانسد کا لڑکا مارا گیا ہو؟ کیونکہ وہ تمہارے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور تم جیسے چمن چوتیے جذبات میں آ جاتے ہو، ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہو۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ اور میں ان مسلمانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس وقت جب ضرورت ہے آپ کی، آپ نکل کے سامنے کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں بول رہے؟ میوات میں نوح کے اندر ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، اور جو لوگ عہدہ داران لوگ جو ہے، جو اس وقت منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم مسند نشیں ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ جو ہے آواز اٹھائے۔ اب نوح کے اندر اتنا بڑا دنگا ہو گیا، اب کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جس کی کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، نہ کوئی ثبوت ہے، ان کو اٹھا کر کے ہریانہ سرکار، پولیس وہاں پہ ڈال دے گی جیل میں۔ اب ان کی زندگی 3-4 سال ایسے ہی سڑتا رہے گا۔ لیکن آپ نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی، آپ نے کبھی پوچھنے کی جرأت نہیں کی کہ جس طریقے سے تم مسلمانوں پہ کارروائی کرتے ہو، کیا اسی طریقے سے تم مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے تو کیا تم اس طریقے سے ان کے اوپر بھی کارروائی کرو گے؟ پوچھا آپ نے کبھی؟ نہیں۔ کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ کے اندر درد نہیں ہے، آپ کے دلوں میں اللہ جانے کب آپ، کیا میں بولوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے، شبد کم پڑ گئے ہیں۔ مونو مانیسر آتنکوادی کھلے عام گھوم رہا ہے، اور وہاں کی سرکار اور وہاں کی پولیس کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے پتھر بازی کیا۔ بالکل کیا، ہم مان رہے، چلو پتھر بازی کیا، ان کو سزا دو، بالکل دو۔
قانون کے خلاف کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے، بالکل قانون کے دائرے میں رہ کے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن کہاں تک یہ صحیح ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کرو؟ شرم آنی چاہیے۔ تم سے دیش سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو تم استعفیٰ دے دو۔ ایسے حرام خور، ایسے سور لوگوں کو، جن کی وجہ سے دنگا فساد ہوتا ہے، آپس میں ہندو مسلم ہوتا ہے، تمام لوگ آپس میں لڑتے ہیں، شانتی بھنگ کی جاتی ہے، ہندوستان کا نام پورے دیش کے اندر بدنام کیا جاتا ہے، جس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنے جان کی قربانیاں دی، کتنے ماؤں نے اپنے بچے کو یتیم کرایا، تم اس کا صلہ یہ دے رہے ہو؟ آج تم مسجدوں کو جلا رہے ہو، مسجدوں پہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کا جب کوئی یاترا ہوتا ہے یا محرم کا جلوس نکلا، عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے تو ہم تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم تلوار لے کر کے نہیں نکلتے میدان میں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اقتدار ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ یہ گھمنڈ، اچھے اچھوں کا گھمنڈ چور ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے لوگ کرسی سے اتر چکے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو کرسی خالی کرنی پڑی ہے۔ جب اوپر والے کا مار ان پہ پڑتا ہے تو ان کو راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تم نے عبدالرزاق کو مار دیا، تم نے کبھی پہلو خان کو مارا، تم نے کبھی ناصر جمشید کو جلا دیا، تم نے گوشت کے نام پہ اخلاق کو مار دیا۔ کتنے لوگوں کو اور مارو گے؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ارے بند کرو، مل جل کے رہو۔ ہندوستان تمہارے اکیلے باپ کا نہیں ہے، یہ تمہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تم لوگ اگر اتنا ہی شوق ہے، میں کھلے عام تم سے یہ کہتا ہوں، اتنا شوق ہے تو تم ان گھروں میں، ان ایریا میں جا کر کے دنگے لڑاؤ جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ہو۔ تم وہاں پہ ہمیشہ دنگا کرتے ہو جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو، بھیڑیے کی طرح آتے ہو، بھیڑ جھنڈ کتوں کی لے کر کے۔ تم شرم آنی چاہیے، تمہارے اندر شرم حیا ہے ہی نہیں۔ جب سے یہ مسٹر مودی کی سرکار 2014 کے بعد سے، پہلے ہم ایک تھے، ہندو مسلمان آپس میں بالکل بھائی چارہ کا ماحول تھا، بہت شانتی پریہ تھا۔ اور آج جو ہے مسلمان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی، چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی کا سرکار ہو، کینسر دونوں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں اپنا ایک لیڈر چننے کا وقت آ رہا ہے۔ 2024 میں الیکشن ہے، ایک اچھے رہنما کو چنو، ایک اچھے لیڈر کو چنو جو تمہاری قیادت کو آگے لے جا سکے، تاکہ آنے والا نسل جو ہے سکون سے رہ سکے، تمہارا آنے والا نسل کی ترقی ہو، آنے والا نسل تمہارا پڑھا لکھا ہو سکے، آنے والے نسل کو ترقی ملے، نوکری ملے۔ بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس طرف سرکار کا توجہ نہیں ہے۔ تم نے مسلمانوں پہ کم ظلم نہیں کیے، بہار کے اندر اتنے سارے کتاب کو جلا دیا، سوڈان میں آئے دن قرآن کو جلایا جا رہا ہے، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، پھر بھی تم چن چن کے مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہو۔ تو اب جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ کم سے کم شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو، اور خاص کر کے نوجوان اترو اس فیلڈ میں، آواز کو اٹھاؤ، اپنی آواز بلند کرو۔ تم نے سنا نہیں ہے، دن بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ تم تو خاموش تماشا بن کے دیکھ رہے ہو، تماشائی بنے ہوئے ہو۔ تم نے سنا نہیں ہے، جلتے گھروں کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ آپ کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو کم سے کم شرم کرو، حیا کرو، آواز اٹھاؤ، نکلو، روڈوں پہ نکلو، نہیں تو تمہارے مدارس محفوظ رہیں گے نہ مساجد محفوظ رہیں گے۔ آئے دن ایک حرام خور، آج کل ایک ہماری محترمہ ڈارلنگ راگنی تیواری، جس وقت دلی میں کسان بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہاں یہ نعرہ لگا تھا، دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو۔ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، نہ تو ہندوستان کے اندر کسان سرکشت ہے، نہ ہی دلت سماج کے لوگ سرکشت ہے، نہ الف سنکھیک سرکشت ہے۔ آئے دن ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے آواز اور میڈیا جو ہے ان کا غلامی کرتی ہے، کیونکہ میڈیا کو انہوں نے خرید رکھا ہے۔ تو کم سے کم ابھی بھی احتیاط برتو۔ اور خاص کر کے میں مسلمان نوجوان سے کہتا ہوں، اور خاص کر کے ان مسلمانوں سے میری گزارش ہے، ان ماں باپ سے، کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے، اپنے بچوں کو نظر کے سامنے رکھے، پابندی کرے، کیونکہ وقت کا حالات
حالات جو چل رہا ہے اس وقت ہندوستان کا، یہ بہت نازک حالات ہے، بہت نازک صورتحال ہے، اس لیے لوگ فراق میں ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ نوجوانوں، اپنا ایک قیادت مضبوط کرو، لیڈرشپ پیدا کرو اپنے اندر، ضروری ہے، نہیں تو ہمیشہ تمہیں توڑ دیا جائے گا، ہمیشہ تمہیں کاٹ دیا جائے گا، ہمیشہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ نہ غلط آس پاس ہونے دو، نہ غلط کو کرنے دو، نہ غلط کرو، غلط کے خلاف ہمیشہ آواز کو بلند کرو، اپنی آواز کو اٹھاؤ، بولنا سیکھو، حق مانگنا سیکھو، تمہیں سنویدھان حق دیتا ہے۔ بٹو بجرنگی، میوات میں دنگا ہوتا ہے، بٹو بجرنگی باضابطہ ویڈیو بناتا ہے کہ آ رہے تمہارے جیجا جی، تو ایک بات بتاؤ، دنگا بھڑکانے میں ہاتھ کن لوگوں کا ہے؟ مونو مانیسر 2 دن پہلے ویڈیو بنا کے سوشل نیٹ ورک پہ ڈالتا ہے کہ آ رہے ہیں تمہارے جیجا جی، سواگت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایک بات بتاؤ، وہاں ہنسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلمان جب تم اس طرح کے اسپیچ دے کر کے 2 دن پہلے لائیو آ کر کے تم یہ کہو گے ہم آ رہے ہیں تمہارے اس میں، تو مسلمان چوڑی پہن کے ہے، مسلمان چوڑی پر ڈال رکھا اپنے ہاتھوں پہ، ظاہر سی بات ہے دنگا ہونا تھا، اور یہ دنگا تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور بٹو بجرنگی 2 دن پہلے اور آج جو ہے 47 سال کا ویکتی جن کے سر پہ بال نہیں ہے، سور جیسے ان کا منہ ہے، کالا کلوٹا، ان کا حال دیکھو تو آپ ایسا کہو گے کسی گٹر سے اٹھ کے آیا ہے ابھی، اور اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اور پولیس اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے، پولیس کو مونو مانیسر نہیں مل رہا ہے، جو ناصر جمشید کو جلا دیا، اور وہ باضابطہ 2 دن پہلے پوسٹ کرتا ہے، اور ہریانہ سرکار اور راجستھان سرکار یہ بول رہی ہے کہ ہمیں مونو مانیسر مل نہیں رہا ہے۔ کتنا ظلم مچاؤ گے، کب تک؟ اور خاص کر کے میں پولیس وردی دھاریوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سنویدھان میں شپتھ لیا تھا، اس وجہ سے لیا تھا کہ ہم ہندوستان کے آئین کے مطابق چلیں گے۔ آپ پولیس ہو کر کے آپ ہندوستان کے ناگرک کے رکشک ہو، بھکشک مت بنو۔ کم سے کم ابھی بھی جاگ جاؤ، اپنا لیڈرشپ کو مضبوط کرو، نہیں تو اس طرح تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا، تمہارے حق میں کوئی آواز اٹھانے نہیں آئے گا، اور جو کبھی آواز اٹھا دے، جو کبھی ویڈیو بنا کے ڈال دے، تم ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کے خلاف آ جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ ظلم کا لشکر کچھ بھی نہیں، جب خوف خدا ہو دل میں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، حکومت یہ جان چکی ہے، کفر لرز اٹھا ہے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی قدم چومے گی، بس اپنے آنکھ، کان، منہ، دماغ سب کو کھول کر کے سنو، سمجھو، ایک اچھا رہنما چنو، ایک بینر تلے آ جاؤ۔ ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے مسلمان کی قیادت کو مضبوط کرو، اس کے بعد جو ہے پھر سیاست میں اپنا ایک دبدبہ پیدا کرو، ٹھیک ہے؟